السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ تمام صاحبان کا ہمارے یوٹیوب چینل پر تہ دل سے استقبال ہے اور ہمارے چینل میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت ہی سے رکھے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ پڑھ رہے ہیں روزمرہ استعمال ہونے والے عربی جملے و کلمات کا سبجیکٹ۔ آج کی ویڈیو میں کام آنے والے سوالات کی عربی آپ لوگوں کو بتائی جائے گی، جیسے کیا، کب، کہاں، کیوں، کون سا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ تو اس طرح کے الفاظ ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انہی کی عربی بتائی جائے گی، اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھیں۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کیا۔ ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں بہت سے موقعوں پہ، جب ہم کو کوئی مخاطب کرتا ہے یا ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی بات کو اچھی طرح سن نہیں پاتے ہیں تو پلٹ کر اس سے پوچھتے ہیں کیا۔ تو اس کو عربی میں کہیں گے ماذا۔ ماذا اس کو عربی میں کہیں گے ماذا۔ ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، یعنی آپ نے کیا کہا یا کیا ہم کریں، ماذا کیا، تو اس کو عربی میں کہیں گے ماذا، اس کا مطلب کیا۔ دوسرا لفظ ہے کب۔ جب ہم سے کوئی کہیں جانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کہتا ہے یا کوئی اور واقعہ بتاتا ہے اور وہ اس کا وقت یا تاریخ وغیرہ نہیں بتاتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کب، یعنی یہ واقعہ کب ہوا یا ہم کو کب جانا ہے، تو ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں کب۔ اس کو عربی میں کہیں گے متا۔ متا کے معنی کب۔ تیسرا لفظ ہے کہاں۔ اس کو ہم عربی میں بہت سے موقعوں پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم سے کوئی کسی جگہ پہ جانے کے لیے کہتا ہے اور وہ جگہ کا نام نہیں بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں، یا کوئی واقعہ بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کہاں کرتے ہیں، تو اس کو عربی میں استعمال کریں، عربی میں کہیں گے آئینہ۔ آئینہ کے معنی کہاں، آئینہ کے معنی کہاں، آئینہ کے معنی کہاں۔ اس کے بعد لفظ ہے کون۔ جب ہمارے کوئی گھر کے باہر آتا ہے اور آواز دیتا ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کون، یعنی کون ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے من۔ یا اور بھی کئی جگہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو عربی میں کہیں گے من کے معنی کون۔ اس کے بعد لفظ ہے کیوں۔ یعنی ہم یہ اکثر سوال اس سے کرتے رہتے ہیں کیوں، یعنی ہم ایسا کیوں کریں یا ایسا کیوں ہوا، تو کیوں کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے لماذا کے معنی کیوں۔ اس کے بعد لفظ ہے کون سا۔ ہم دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کون سا، یعنی دو چیزوں میں سے کون سی ہم حاصل کریں یا کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں، کون سا، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو عربی میں کہیں گے ایو کے معنی کون سا۔ اس کے بعد لفظ ہے کیسے۔ کسی کی کیفیت معلوم کرنے کے بارے میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کیسے، یہ کیسے ہوا، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اس کو عربی میں کہیں گے کیفا کے معنی کیسے۔ اس کے بعد لفظ ہے کتنا، یعنی ہم مقدار معلوم کرنے کے لیے اردو میں بولتے ہیں کتنا، یعنی کتنا ہے یہ یا کتنی یہ چیز ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے کم کے معنی کتنا۔ اس کے بعد لفظ ہے یہ کیا ہے، یعنی جو ہمارے قریب میں چیز ہوتی ہے اگر وہ چیز مذکر ہے تو اس کے بارے میں استعمال کریں گے ما ہادا کا مطلب ہوتا ہے یہ کیا ہے، اور اگر ہم سے کچھ فاصلے پہ کوئی مذکر چیز ہے یعنی میل چیز ہے تو ہم اردو میں پوچھتے ہیں وہ کیا ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے ما ذالک کے معنی وہ کیا ہے۔ اور اگر ہمارے قریب میں کوئی مؤنث چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن عربی میں کہیں گے ما ہادھی یہ کیا ہے۔ اور اگر تھوڑا کچھ فاصلے پہ وہ مؤنث چیز ہے یعنی فیمیل، وہ تھوڑا فاصلے پہ ہے تو اس کو عربی میں کہیں گے ما تل کا وہ کیا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے کیا ہو رہا ہے۔ کہیں سے آتے ہیں تو کسی سے پوچھتے کیا ہو رہا ہے تو اس کو عربی میں کہیں گے ماذا یحدث کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے کیا بات ہے، یعنی ہم اپنے کلام میں یہ استعمال کرتے رہتے کہ کیا بات ہے، یعنی بھائی کیا بات ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے مل امر کے معنی کیا بات ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو مجھ سے تھوڑا غصے کے انداز میں پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے ماذا یعنی ہذا کا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے تم کیا چاہتے ہو۔
تم کیا چاہتے ہو، یعنی ہم کبھی کبھی کہتے ہیں آخر تم چاہتے کیا ہو، تو اس کو عربی میں کہیں گے ماذا ترید، ماذا ترید، ماذا ترید، یا کسی سے ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ تم بھائی کیا چاہتے ہو، تو اس کو کہیں گے ماذا ترید، ماذا ترید کے معنی تم کیا چاہتے ہو۔ اس کے بعد جملہ ہے میں آپ کے لیے کیا کروں، میں آپ کے لیے کیا کروں، تو اس کو عربی میں کہیں گے ماذا افعل من اجلک، ماذا افعل من اجلک، ماذا افعل من اجلک، میں آپ کے لیے کیا کروں۔ اس کے بعد جملہ ہے آج آپ کیا کرنے والے ہیں، یعنی آج کے دن آپ کیا کرنے والے، تو ہم یہ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں اپنے دوست احباب سے، تو اس کو عربی میں کہیں گے ما الذی ستفعلہ اليوم، ما الذی ستفعلہ اليوم، ما الذی ستفعلہ اليوم، آج آپ کیا کرنے والے۔ اس کے بعد جملہ ہے اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، یعنی ہم کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں، پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ آخر اب میں کیا کروں، تو اس کو عربی میں، یا کوئی کام مکمل کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، تو اس کو عربی میں کہیں گے ماذا افعل الان، ماذا افعل الان، ماذا افعل الان کا مطلب ہوتا ہے اب میں کیا کروں۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ اس سے کیا کرتے ہیں، یعنی فلاں کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے ماذا تفعل به، ماذا تفعل به، ماذا تفعل به، آپ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ کہاں کے ہیں، یعنی آپ رہنے والے کہاں کے ہیں یا کہاں سے، تو اس کو عربی میں کہیں گے من این انت، من این انت، من این انت، آپ کہاں کے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ کا دفتر کہاں ہے، یعنی آپ کا آفس کہاں ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے این مکتبک، این مکتبک، یا این مکتبک، آپ کا دفتر یا آفس کہاں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیوں نہیں، کیوں نہیں، یہ اکثر ہم اپنے کلام میں استعمال کرتے رہتے ہیں، یعنی کیوں نہیں، یعنی ایسا ہم ضرور کریں گے، تو اس کو عربی میں کہیں گے لمالا، 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 کیوں نہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے کیا آپ میری بات سمجھتے ہیں، کیا آپ میری بات سمجھتے ہیں، یعنی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ میری بات سمجھتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے حل تفہمونی، حل تفہمونی، حل تفہمونی، کیا آپ میری بات سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تستطيع مساعدتی، هل تستطيع مساعدتی، هل تستطيع مساعدتی، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے آپ کہاں مقیم ہیں، یعنی آپ فی الحال کہاں ٹھہرے ہوئے، تو اس کو عربی میں کہیں گے این تقیم، این تقیم، این تقیم، آپ کہاں ٹھہرے ہوئے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو سوالیہ جملے دیے گئے ہیں، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو ان میں سے اکثر کیا ہے آپ کو یہ دیے گئے ہیں، آپ ان کی عربی زبانی یاد کریں، حفظ یاد کریں اور روزمرہ کی گفتگو میں ان کو شامل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے آپ کو عربی بولنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملے گی، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔